اے حبیب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کا ذکر لگا آپ کے لیے بلند کیا، آپ کے لیے. ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا نہیں ہے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا. لگا آپ کے لیے، آپ کے لیے بلند کیا. ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ بھئی میں آپ کے لیے آیا، آپ کے کھانے کے لیے نہیں آیا، آپ کے لیے آیا، آپ کی مہمانداری کے لیے نہیں آیا، آپ کے لیے آیا، کوئی غرض کے لیے نہیں آیا، آپ کے لیے آیا. تو آپ اندازہ رکھو کیسے خوش ہوتے، بھئی میرے لیے آیا. اللہ قرآن میں فرما رہا ورفعنا لگا ذکرک، لگا نکال دیئے، ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. نہیں، آپ کے لیے بلند کیا حبیب، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کائنات بنائی آپ کے لیے تو ذکر بھی بلند کیا آپ کے لیے. سبحان اللہ. اب دیکھو وہ کیا تھا کہ بھئی وہ جو ایک شاعر تھا، نعت لکھ دی، آج بھی ہم پڑھتے کہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے. بے شک اللہ بتایا، لگا کر کے بتایا آپ کے لیے. ہم نے زمین و زمان بنائی آپ کے لیے، اور آپ دیکھیں جنت بنائی آپ کے لیے، ہر کائنات کی ہر بہار آپ کے لیے. اور ان کا ذکر آپ کو پسند نہیں. بھئی آپ یہ سمجھ رہے کہ بھئی یہ جو عیسائی ہے، یہ جو کرسمس مناتے، بھئی ان کے مماثل ہو گیا، ان کے جیسا ہو گیا. تو لہذا وہ ہر عمل جو غیر قوم اپنائے اور غیر مسلم اپنائے وہ نہیں کرنا چاہیے. پھر کیوں روزہ تھے 10 محرم کو؟ بھئی بڑی تبلیغ کی آپ نے کہ یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا چاہیے. وہ حدیث نہیں معلوم تھی آپ کو؟ آپ کو معلوم تھی نا؟ کون رہتے تھے؟ یہودی روزہ رکھے. نبی نے دیکھا کہ بھئی یہودی روزہ رکھ رہے، تو نبی نے یہ نہیں فرمایا اب ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کیا کریں گے؟ روزہ توڑوائیں گے. یہ بتایا وہ یہودی ہے، اور اس وقت دین انہی کو پیش کرنا تھا. وہ یہودی ہے، انہی سے واسطہ تھا، انہی سے واسطہ تھا. بتانا تھا کہ موسیٰ کا دین رد ہو گیا، ان کی کتابیں رد ہو گئی، یہ محمد رسول اللہ ہے. اب قرآن پڑھنا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے تو یہ نبی پہ ایمان لانا ہے. معلوم تھا نا؟ لیکن نبی نے نہیں فرمایا کہ بھئی ان کے اگینسٹ کام کرو، اچھا دکھا عمل. نبی نے فرمایا کہ بھئی ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور یا رسول اللہ مماثلت ہو جائیں گی، انہوں بھی رہ رہے ہم بھی رہ رہے، یکسانیت ہو جائیں گی. ابھی آپ بتا رہے کہ بھئی وہ جو ہے سو انہوں کرسمس مناتے، آپ میلاد النبی منا رہے، یکسانیت ہو جا رہی. وہ جب بھی یکسانیت ہو رہی تھی نبی نے فرمایا نہیں، یکسانیت ہو تو ہونے دو، عمل مت چھوڑو، عمل مت چھوڑو، اس کو بدل دو. انہوں یہ کہتے آپ دور ہو، وہ 2 روزے یاد رہ گئے، وہ عمل کے پیچھے پیغام یاد نہیں رہا. بھئی یہ جمعہ ہے، جمعہ بھئی کب ہے نماز؟ 2 بجے. جب آئے کھٹ 2 رکعت پڑھ لیے چلے گئے. تو معلوم کیا ہوا کہ بھئی انہیں صرف اور صرف نماز کے لیے آیا، کوئی ہدایت کے لیے نہیں آیا. پیغام یہ ہے جمعے کا کہ وقت سے پہلے آیا کرو، جمعے کا بیان سنا کرو، اللہ اس کے رسول کی حدیث قرآن سنا کرو، اور پھر اس پہ عمل کیا کرو. یہ پیغام ہے. قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ پڑھو نہیں، پڑھ کے عمل کرو. تو ابھی حدیث ہے، حدیث کا پیغام تھا کہ بھئی اللہ کے حبیب یہ بتانا چاہ رہے تھے برسوں ہو گئے موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. موسیٰ جنت میں، فرعون دوزخ میں، اب لینا نہ دینا. عجیب قوم ہے، آج روزہ رکھ کے یہ بتا رہی کہ بھئی خوشی کا موقع ہے، روزہ رکھ کے یہ بتا رہی کہ بھئی چلو ہم جو ہے سو ہمارے نبی کو خوش کریں گے. نبی فرما سکتے تھے عجیب مخلوق ہے یہ تو ضرورت. نبی نے پیغام دیا وہ عمل اختیار کرو، اس لیے کہ ان کے نبی سے محبت کمال کی چیز ہے. 5000 سال ہو گئے، میں بتا رہا ہوں کہ وہ نبی منسوخ ہو چکے، یہ ان کی کتاب منسوخ ہو چکی، میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں، تم میرا کلمہ پڑھ لو. لیکن وہ اس بات پہ آمدہ نہیں ہے، دشمنی ہے. لیکن دشمنی ہونے کے باوجود بھی نبی نے وہ عمل اختیار کرنے کی بات کہی. تو اس لیے نہیں کہی کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام سے کا ہمارے پاس دین میں کوئی دخل ہے، نہیں، صرف تصدیق ہے. موسیٰ کلیم اللہ برحق ہے. لیکن آپ دیکھیں پیغام یہ تھا کہ تم جیسے یہ لوگ آج 5000 سال کے بعد میں بھی اپنے نبی سے محبت کر رہے، تم بھی کرو. وہ یاد نہیں رہا.
وہ یاد نہیں رہا، یاد یہ اب میلاد النبی بولے بھائی اب لوگوں کی یعنی کیا ہو گئی کہ بھائی انہی کی طرح عمل ہو گیا. اور پھر اب حدیث ہے کہ جس قوم سے تم مشابہت اختیار کرو گے تمہارا شمار اسی میں ہوگا. نبی کو نہیں معلوم تھا، پینٹ شرٹ پہنتے، ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے، گھر میں ٹی وی لگاتے. کس کی مشابہت ہے بھائی؟ کس کی؟ انگریزوں کی مشابہت ہے. بڑی کمال کی بات ہے، بچہ امریکہ چلے گا، خوشی کی انتہا نہیں. کس سے خوش ہو رہی بھائی؟ ہمارے ہی عزیز ہے، بچہ چھوٹا ہے، اب اس سے بات انگلش میں کر رہے، خوش ہو رہے، بولے سنا 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 سنا. میں دیکھا رشتہ داری سے اب انہیں انگلش میں بات کرتے خوشی کی انتہا. میں بولا یقین نہیں مانیں گے آپ، میں بولا انگریز تو اتنے خوش ہو رہے ہوں گے آج، ان کی روح خوش ہو رہی ہوں گی کیونکہ ہم اتنے خوش ہیں بچہ انگلش میں بات کرا تو جس کی انتہا نہیں ہے. یہ بچہ اگر اللہ بولتا، یہ بچہ بسم اللہ بولتا، یہ بچہ عربی سیکھتا تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی، افسوس ہوتا. کیسی نبی کی محبت، نہ نبی کی زبان سے محبت، نہ نبی کی سنت سے محبت، نہ نبی کی قرآن سے محبت، نہ نبی کی نماز سے محبت. پھر کیا کس سے محبت؟ میں کہے گا مسلمان اب اندازہ لگاؤ. خوشی آپ دیکھو نا، ہر آدمی خوش. چھوٹا بچہ ہمارا ایسی بات کرتا انگلش میں، قرآن خبر میں جانے کے بعد میں فرشتے انگلش میں سوال نہیں کرتے، عربی میں کرتے. آپ اندازہ لگاؤ یہ ہوش ہے نہیں. اور پھر بچہ اگر یقین جانیں گے اب نعوذ باللہ وہ مدرسے غریب لوگوں کے ہو گئے، حافظ غریب کا بچہ بننا، قاری غریب کا بچہ بننا، عالم غریب کا بچہ بننا، کیونکہ مذہب غریب کا ہو گیا، نبی غریب کے ہو گئے، اہل بیت غریب کے ہو گئے. ہمارے پاس ہوش ہی نہیں. وہ قرآن آتا باپ کو معلوم نہ بیٹے کو معلوم، نہ بیٹے کو پڑھنا معلوم نہ باپ کو پڑھانا معلوم. بھئی ایسی قوم کی اندازہ لگا کیا اللہ مدد کرے گا؟ کیا مدد کرے گا اللہ؟ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو بچے کے دل میں وہ باپ کے لیے محبت ہی نہیں رہے گی. ہم دیکھ رہے، اطاعت گزاری نہیں رہے گا، ہم دیکھ رہے، باپ کا کہنا ہی نہیں مانے گا، ہم دیکھ رہے. اس لیے کہ تم کبھی بیٹے کو نہیں سکھائے کہ یہ نبی ہے، نبی کا احترام ہے، نبی کی زبان سے محبت کرنا ہے، نبی کے لباس سے محبت کرنا ہے، نہیں سکھائے.